لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ویلیو آف منی کے حوالے سے، جبکہ آج کی کلاس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کوانٹٹی تھیوری آف منی، یعنی نظریہ مقدار زر سے کیا مراد ہے۔ یہ وہ ٹاپک ہے جسے سمجھے بغیر میکرو اکنامکس کا ایک اچھا خاصا بڑا پارٹ آپ سمجھنے سے محروم رہ جائیں گے۔ کیوں نہ اس چیز کو ذرا ڈیٹیل سے سمجھ لیا جائے۔ بغیر وقت ضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ کوانٹٹی تھیوری آف منی دراصل ڈیپینڈ کرتی ہے کوانٹٹی آف منی کے اوپر، یعنی نظریہ مقدار زر کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ ویلیو آف منی یعنی زر کی قدر ڈیپینڈ کرتی ہے کوانٹٹی آف منی کے اوپر، یعنی زر کی کتنی مقدار گردش میں۔ دوسرے لفظوں میں کہا یہ جائے گا کہ اگر زر کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، کوانٹٹی آف منی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پروڈکشن اس حساب سے نہیں بڑھتی، پیداواریت میں اضافہ نہیں ہوتا، تو روپے کی یا زر کی قدر میں کمی آ جاتی ہے، اور بالکل اسی طرح وائس ورسا یعنی اس کے الٹ بھی ہوتا ہے۔ کوانٹٹی تھیوری آف منی یعنی نظریہ مقدار زر پہلی دفعہ 16ویں صدی میں ایک فرینچ اکانومسٹ ڈیون زیب نے پیش کی، جسے بعد میں 1911 میں مزید بہتر انداز میں ریوائز کر کے ارونگ فشر نے بھی پیش کی۔ اور ارونگ فشر کا اس تھیوری کے بارے میں کیا کہنا تھا؟ ان کا کہنا تھا other things remaining the same، یعنی اگر بقیہ امور کو، بقیہ چیزوں کو اگر کانسٹنٹ رکھا جائے، the value of money falls in proportion، تو ویلیو آف منی یعنی زر کی قدر میں کمی آتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے کس تناسب سے؟ ٹو انکریز ان کوانٹٹی آف منی ان سرکولیشن، جس طرح پیسے کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی ارون فشر کا کہنا یہ تھا کہ اگر زر کی مقدار میں کوانٹٹی آف منی 25% اس میں اضافہ کر دیا جائے، سو ویلیو آف منی یعنی زر کی قدر میں 25% کمی بھی آ سکتی ہے، اور اسی طرح اگر 25% اس میں کمی کر دی جائے کوانٹٹی آف منی میں، سو ویلیو آف منی میں 25% اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھی جائے کہ لیول آف پروڈکشن کو بھی مینٹین رکھنا پڑے گا، یعنی اس کو اسی حساب سے بڑھنا یا گھٹنا ہوگا۔ اگر پروڈکشن کا لیول یعنی تناسب پیداواریت کا بڑھتا یا گھٹتا نہیں ہے، سو پھر ویلیو میں کمی اور بیشی آ سکتی ہے۔ یہ ساری بات چاچا ارون فشر نے اپنی ایک ایکویشن کے اندر بھی بہت اچھے سے بیان کرنے کی کوشش کی۔ PT is equal to MV plus M naught V naught۔ یہاں پر P stands کرتا ہے ویلیو آف منی یعنی زر کی قدر کے حوالے سے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں T کی۔ T کا مطلب ہے ٹوٹل ٹرانزیکشنز، یعنی جتنی بھی گوڈز اور جتنی بھی سروسز کی ایکسچینج ہوئی ہے منی کے اگینسٹ، اس کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اس کی خرید و فروخت ہوئی ہے، وہ ٹرانزیکشن سٹینڈ کرتی ہے T سے۔ M stands for actual money، جو آپ کا اصل زر ہے وہ M ڈینوٹ کرتا ہے، جبکہ M نوٹ کا مطلب ہے کریڈٹ منی، جو سوسائٹی میں، جو ملک میں، جو اس وقت اس جگہ کے اوپر کریڈٹ منی ایگزسٹ کرتا ہے۔ V ویلوسٹی کو ظاہر کر رہا ہے۔ ریٹ آف ایکسچینج ہینڈز یعنی کتنی دفعہ کتنے ہاتھوں سے وہ ایکچوئل منی کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اس کی ویلوسٹی، اس کی ٹرانزیکشن، اس کی ریپیٹیشن ظاہر کر رہا ہے۔ V stands for velocity of credit money، یعنی کریڈٹ منی کی ویلوسٹی، یعنی کریڈٹ منی کتنی دفعہ ٹرانزیکشن کے ذریعے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک پہنچا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے شارٹلی بیان کیا کوانٹٹی تھیوری آف منی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس ایکویشن میں جو ارونگ فشر نے کوانٹٹی تھیوری آف منی کے حوالے سے دی، اس کے اندر اگر ہم ڈیفرنٹ ویلیوز پٹ کرتے ہیں، ان کی ویلیوز کو چینج کرتے ہیں، سو اس کے کیا آنسرز آتے ہیں اور ان آنسرز کے کیا مطلب ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھا پائی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔